أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. کل ان آیات کے متعلق پوری باتیں بتائی گئی تھی کہ واقعہ کیا پیش آیا تھا اور بنی اسرائیل نے کس طرح سے اپنے سر پر مصیبت مول لی تھی. آج اس کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ آپ ایک گائے کو ذبح کریں. کل بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے صرف یہی حکم تھا کہ قاتل کو تلاش کرنا ہے تو ایک جانور کو ذبح کیجیے. اب وہ کوئی سا بھی جانور ذبح کرتے تو حکم پورا ہو جاتا، لیکن ان کو اس حکم کو پورا کرنا نہیں تھا، اس لیے کہ اس جانور کی ان کے دل میں عظمت تھی. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ہم اس کو ذبح کریں. اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، قالوا، پوچھا، اتتخذنا ہزوا، کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ ہزوا کہتے ہیں مذاق. یعنی حضرت موسیٰ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیسے ہم اس کو ذبح کریں؟ آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے؟ قاتل کو تلاش کرنا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ذبح کیجئے، اس کے گوشت کو اس پر ماریے. ایسے کیسے قاتل کو تلاش کیا جا سکتا ہے؟ قال اعوذ باللہ، کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلانہ کام کروں. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات آپ کو بتاؤں، اللہ کی طرف نسبت کر کے میں کہوں، وہ بات کہوں جو اللہ نے نہیں کہی؟ ایسا کم میں کر سکتا ہوں؟ یہ تو نادان لوگ کرتے ہیں جن کو کچھ معلوم نہیں ہے. میں تو اللہ کی طرف نسبت کر کے کبھی جھوٹ یا غلط بات نہیں بول سکتا. اس لیے کہا اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں کا سا کام کروں. جب ان کو معلوم ہو گیا کہ اللہ ہی کا حکم ہے، اب ان کا کام یہ تھا کہ وہ ذبح کر دیتے، لیکن نہیں. پھر انہوں نے کہا حضرت موسیٰ سے، قالوا، انہوں نے کہا
ادع لنا ربک، کہ آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے، یبین لنا، کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے، ما ہی ہے، وہ گائے کیسی ہو، یبین مطلب واضح کیجئے۔ قال، حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی ہوگی، اللہ کی طرف سے ان کو بتا دیا گیا ہوگا، کہا انہو یقول، وہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، انہا بقرۃ، وہ گائے ایسی ہو، لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، نہ جوان نہ بچی ہو۔ فارض کہتے ہیں ایسی گائے جس کے بچے جننے کی صلاحیت ختم ہو جائے، یعنی اتنی عمر ہو جائے کہ وہ بڑھاپے میں داخل ہو جائے، اب بچہ جننے کی اس کے اندر صلاحیت نہ ہو۔ اور بکر کہتے ہیں ابھی تک اس نے کوئی بچہ نہ جنا ہو، یعنی بالکل بچہ۔ تو وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، بلکہ کیا ہو، عوان، جوان ہو، بین ذالک، ان دونوں کے درمیان ہو، بوڑھے اور بچے کے درمیان ہو، یعنی جوان ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پھر حضرت موسیٰ نے کہا فَفْعَلُوا، تم پورا کرو، مَا تُؤْمَرُونَ، جو تمہیں حکم دیا گیا، یعنی اب بار بار سوال مت کرو، جو تمہیں حکم دیا گیا اس حکم کو پورا کرو۔ یہ حضرت موسیٰ نے ان کو بتا دیا، لیکن نہیں، ان کی تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیسے کریں، ان کو تو کوریدنا تھا، سوال کر کر کے نبی کو پریشان کرنا تھا۔ تو اسی لیے کہا کہ قالوا ادع لنا، کہا کہ آپ دعا کیجیے ہمارے لیے، ربک، اپنے پروردگار سے، یبین لنا، کہ وہ ہمیں واضح کرے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو، لون رنگ کو کہتے ہیں، کچھ رنگ کیسا ہو، بے سب ضرورت کیا تھی۔ قال، حضرت موسیٰ نے پھر جواب دیا، یعنی اللہ سے دعا کر کے جواب دیا، انہو یقول، وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، وہ گائے صفراء، بالکل سنہری ہو، فاقع اللون، بالکل گہرا رنگ ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والے کو خوش کرے، یعنی بالکل سنہرا رنگ، پیلا رنگ ہو، اور فاقع کا معنی بالکل شوخ ہو، گہرا رنگ ہو، تسر معنی خوش کرے، ناظرین دیکھنے والے، یعنی اتنی خوبصورت ہو کہ دیکھنے والا خوش ہو جائے۔ اب بات بالکل واضح تھی، لیکن نہیں، پھر انہوں نے سوال کیا، قالوا، انہوں نے کہا، ادع لنا ربک، اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ یبین لنا ما ہی، وہ واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ پھر ان کو سوال، اب رنگ بھی بتا دیا گیا، ان البقر تشابہ علینا، یہ گائے ہمیں شبہ میں ڈال رہی ہے، یعنی کنفیوژن ہو رہا ہے، اب گہرے رنگ کی ہو، کیسی ہو، کیا کرنے والی ہو، کام کرنے والی ہو، نہ ہو، کیا ہو۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، ہم انشاءاللہ صحیح راہ پالیں گے۔ اب آخر میں کہا کہ انشاءاللہ اب جواب بتائیں گے تو ہمیں صحیح چیز مل جائے گی۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا ہوتا تو ان کے سامنے پھر بھی مسئلہ واضح نہ ہوتا، کیونکہ اللہ پر چھوڑ دیا، تب آگے جو بات بتائی گئی اس سے ان کے سامنے مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ قال، حضرت موسیٰ نے پھر جواب دیا، انہو یقول، اللہ کہتے ہیں، انہا بقرۃ، وہ گائے ایسی ہو، لا ذلول، محنت کرنے والی نہ ہو، تثیر الارض، زمین جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور کھیتی کو سیراب کرنے والی نہ ہو، یعنی ایسی گائے ہو جو محنت کرنے والی نہ ہو، ذلول کہتے ہیں محنت کرنے والی، تثیر الارض، زمین کو جوتنے والی، ہل کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہو، ولا تسقی الحرث، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، سقا اسقی پلانے کو کہتے ہیں، جس سے زمین کی سینچائی کا کام نہ لیا جاتا ہو، یعنی مزدوری کے لیے، کام کاج کے لیے وہ جانور استعمال نہ کیا جاتا ہو، ایسا جانور ہو، مسلمۃ، اور ہر طرح کے عیوب سے پاک ہو، کوئی عیب نہ ہو، لا شیۃ فیہا،
کوئی دھبا بھی نہ ہو، یعنی خالص پیلا رنگ ہو، خالص سنہرا رنگ ہو، اس پر کوئی دھبا نہ ہوتا ہے نا، سفید گائے ہے کالے نشانات ہیں، کالی گائے ہے سفید نشانات، ایسا نہ ہو، ایک ہی رنگ کی پوری گائے ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، جب یہ ساری تفصیلات حضرت موسیٰ نے اللہ کی طرف سے ان کو بتا دیا، تب کہا الآن جئت بالحق، اب تم نے صحیح بات بتائی ہے۔ الآن کہ میں نے ابھی اتنی تفصیل ہونے کے بعد کہا اب تو نے صحیح بات بتائی۔ فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، اور بڑی مشکل سے کیا، کرنے والے نہیں تھے وہ، اللہ خود کہہ رہے ان کو کرنے کی خواہش نہیں تھی، جذبہ نہیں تھا، لیکن مجبور تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بتا دیا، اور آگے اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں، جسے کل بتایا گیا تھا کہ کیوں جانور ذبح کروایا گیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذہنیت بتا دی بنی اسرائیل کی کہ کس طرح سے وہ نبیوں کو پریشان کرتے تھے۔ حکم دیا گیا تو فوراً ماننا چاہیے۔ انسان سختی کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی سختی کی جاتی ہے۔ تو حدیث میں بھی کہا گیا کہ لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم، فیشدد اللہ علیکم، تم اپنے اوپر سختی نہ کرو، کہیں اللہ کی طرف سے بھی سختی نہ کی جائے۔ ہم سختی کریں گے تو اور سختی ہو جائے گی۔ شریعت آسان ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کوئی تنگی تمہارے لیے نہیں رکھی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم سے آسانی چاہتے ہیں، سہولت چاہتے ہیں۔ ولا یرید بکم العسر، تم کو پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ ان الدین یسر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، جو دین کے اندر سختی کرتا ہے تو دین ان پر غالب آ جاتا ہے، پھر وہ نہیں کر پاتا، زبردستی نظریں مانتا ہے، اپنے اوپر بوجھ لیتا ہے، خود تھک جاتا ہے۔ تو اس لیے دین جو چیزیں آسان کر کے پیش کرتا ہے، آسانی سے ہم اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کو کریدنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، بیجا سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ ضرورت ہے سوال کیجیے، بیجا سوالات پر احکام بھی سخت نازل ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ جن چیزوں سے بنی اسرائیل برباد ہوئی اس میں کثرت السوال بھی آتا ہے، زیادہ سوالات کرتے تھے، بیجا سوال، اس کی وجہ سے قیل قال، بیجا بحث و مباحثہ کرنا، اس سے وہ قوم برباد ہوئی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاغلوطات، یعنی ایسے سوالات کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے جس کے ذریعے سے سامنے والے کو پریشان کرنا، مشکل سوالات کر کے سامنے والے کو پریشان کرنا، ایسے سوالات کرنے سے بھی روکا ہے۔ بہرحال جو پیغام دیا گیا ہے اس کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان